بات دراصل یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان کو مسلمان رہنے دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز کو ہلکا جانے، نماز کو چھوڑ دے تو شاید وہ عملاً تو مسلمان وہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں کہ جو لوگ ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں وہی نماز قائم کرتے ہیں۔ تو کیا ہم ویسے لوگ ہیں جو اس کی آیت پر ایمان لاتے ہیں؟ تو ہم ضرور کہیں گے کہ ہاں ضرور ہم ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ بات صرف کہنے کی نہ ہو کہ ہم بس کہہ لیں کہ ہاں ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کی بات پر عمل نہ ہو، کیونکہ جب تک عمل نہ کریں گے تو ہمارے کہنے کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی، وہ بات جسٹیفائڈ ہی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ کوئی فادر اپنے بیٹے کو کوئی سائیکل گفٹ کرتا ہو اور وہ بہت خوش ہو اور کہے کہ جزاک اللہ، اور بہت کہے کہ تھینک یو ڈیڈ، لیکن اس کا کبھی یوز ہی نہ کرے، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، نہ اس نے کبھی اس کی کیئر کی، نہ اس نے کبھی اس کو ڈھک کر کور کر کے رکھا، نہ اس سے کبھی صاف صفائی کی، کوئی کیئر نہیں کی، جیسی تھی ویسی رہ گئی، وہ ایسے ہی پڑھتے پڑھتے اسٹور روم میں چلی گئی، اس نے کبھی یوز ہی نہیں کیا۔ تو کیا وہ جو اس نے تھینک یو ڈیڈ کہا تھا وہ اس کی بات جسٹیفائڈ ہوئی؟ تو بالکل نہیں، وہ تو صرف کہہ لیا لیکن اس کو کبھی یوز ہی نہیں کیا، تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو بات نہیں ہوئی، یہ تو کوئی شکر ادا ہی نہیں ہوا اس کا۔ تو جیسے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی، اب تم چاہے شکر گزاری کرو یا چاہے ناشکری کرو۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں قرآن سے جیسی اتنی بڑی ہدایت دی، تو ہم اس کا شکر صرف زبان سے کر دیتے ہیں لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں، اس کا یوز نہیں کرتے ہیں۔ تو وہی بات ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو کیا ایسی بات ہماری جسٹیفائڈ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی جب تک ہم وہ چیز کا یوز نہ کریں، جو قرآن جو ہدایت ہمیں ملی ہے اس پر عمل نہ کریں، اس کا استعمال نہ کریں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز بے حیائی اور فحاشی ان سب چیزوں اور تمام طرح کی برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو ہم اس پہ اگر عمل نہ کریں تو اس کا شکر ادا تو ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، اگر وہ اس بنیاد کو ہلا دے تو پھر وہ اسلام ہی ہل جائے گا، اس کا دین ہی خراب ہونے لگے گا۔ تو نماز کو کیجول لینا، نماز کو ایسا لینا کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، اگر نہ پڑھی تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اگر کوئی انسان ہے وہ تھوڑا بھی غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، وہ قرآن پاک پڑھے، وہ حدیث سے سنے تو سمجھ آئے گی، سب نے سن رکھی ہوگی، ایسی تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں اسے نہ پتہ ہو۔ جیسے حدیث کی لے لیجئے کہ جیسے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ نماز کا چھوڑنا گویا ایسا ہے کہ اللہ سے تعلق ہمارا ٹوٹ گیا۔ تو اس چیز پہ جب ہم غور کریں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ نماز کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ہر چیز کے لیے کہیں نہ کہیں ایک رعایت دی گئی ہے کہ اگر روزے دار ہے کوئی یا کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، وہ بیمار ہے، تو ٹھیک ہے رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں رکھ لے۔ اگر کوئی بہت بڑی ایسی کیفیت ہو گئی، بہت بڑی ایسی آزمائش آ گئی تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ حج کی استطاعت نہیں ہے، حج چھوڑ سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی استطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے ہمیں کنیکٹ کرتی ہے اور وہ اس کا چھوڑنا کبھی گوارا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی کہیں ایسا نہیں کہا کہ تم کہیں بھی ہو جاؤ، کسی بھی پریشانی میں ہو جاؤ، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو، اشارے میں پڑھو، جس طرح ہو سکے۔ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نماز کو یا چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر اسلام کے دائرے کے اندر رہنا ہے تو نماز ہے کہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر نماز واقعی اگر ایسا ہوتا کہ نماز ٹھیک ہے نماز چھوڑی جا سکتی ہے تو یقیناً جنگ کے میدان میں سب سے پہلی نماز چھوڑی جاتی ہوتی، کیونکہ جنگ میں جب اسلام شروع میں پھیلا، جب مسلمان بہت کم کی تعداد میں تھے، تو اس وقت یہ تھا کہ ہمیں سب سے پہلا کام کیا تھا کہ اسلام کو سارے لوگوں تک پہنچانا ہے، جس کے لیے بہت ساری جنگیں بھی ہوئیں۔ تو جنگ میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا، نماز ہم بعد میں بھی پڑھ لیں گے، ابھی اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم جو کافروں پر جو اسلام کے خلاف ہیں ان پر ہم ان سے فتح کر لیں، اس کے بعد اپنی نماز پڑھ لیں گے۔ نماز ہی تو پڑھنا ہے، نماز کا نہ ہی کوئی انکار کر رہا ہے نہ ہی کچھ، لیکن پہلے ضروری کیا ہے کہ ہم اس پہ ان کو شکست دے دیں، پھر پڑھتے رہیں گے نماز۔ لیکن نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہو، اگر جنگ میں کے دوران بھی اگر جو کافر ہیں وہ گھات لگا کر بیٹھے ہیں تو بھی آپ کو نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کے لیے بھی قرآن میں حکم آیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جنگ کے میدان میں
میں آپ ان سب کے ساتھ ہیں، تو آپ کو حکمت بتائی گئی، آپ کو طریقہ بتایا گیا کہ آپ کو نماز کس طرح ادا کرنا ہے۔ آپ کو قصر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ 2 رکعت پڑھائیں، 1 رکعت پڑھنے آپ جب پہلی رکعت پڑھیں گے تو کچھ لوگ شامل ہوں گے اور پھر وہ اپنی دوسری رکعت بھی مکمل کر کے نماز چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور جب جو دوسرے لوگ ان کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے تھے پھر وہ آئیں گے اور پھر وہ 1 رکعت کے ساتھ اپنی اور دوسری رکعت اپنی مکمل کریں گے۔ مطلب ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ نماز ٹھیک ہے چھوڑ دو کیا بعد میں پڑھ لینا، لیکن نہیں، بعد میں نہیں، جو وقت ہے اس وقت میں آپ کو نماز کی ادائیگی کرنی ہی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ سے ایک وعدہ ہے، اللہ سے ایک عہد ہے، اللہ سے ایک کنیکشن ہے۔ اگر وہی توڑ دیا تو پھر آپ کا کوئی اسلام میں کوئی آپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسلام کے دائرے میں ہی شاید آپ نہ رہیں گے اگر آپ نماز کو چھوڑ دیں۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے جو سب نے سن رکھا ہوگا کہ جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو کسی نے ان پر آ کر جب حملہ کیا تو وہ اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ وہ امامت ہی کر رہے تھے وہ، لیکن جب زخمی ہو گئے تو وہ سائڈ جا کے انہیں بیٹھایا گیا اور نماز ویسے ہی جاری رہی، مطلب دوسرے کو امامت کے لیے آگے بڑھایا اور انہوں نے نماز کی ادائیگی کی، نماز کو مکمل کیا۔ اور اس کے بعد کچھ صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہیں کہ یا امیر المومنین، تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو ایک صحابہ کرام نے کہا کہ آپ انہیں نماز کا حکم دیں، اگر وہ زندہ ہوں گے تو ضرور اس کا جواب دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین نماز، یا امیر المومنین صلاح۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو نماز چھوڑ دے، یعنی کہ اس وقت بھی انہوں نے یہ بتا کر بھی کہا کہ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، چاہے کسی بھی صورت کوئی بھی صورت آ جائے آپ نماز نہیں ضائع کر سکتے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے کنیکشن بناتی ہے۔ اگر ہم نماز ہی چھوڑ دیں تو پھر جو مرضی چاہے کریں، اس میں پھر اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کریں تو اس سے کیا برا ہوگا کہ جو نماز ہی چھوڑ دے۔ تو اسی لیے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس پہ غور کرنے کی، فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کے دور میں یہ اتنا زیادہ نارملائز ہو گیا ہے کہ آدمی اس پر غور بھی نہیں کرتا ہے، لیکن بات ہے کہ اس پہ غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ جیسے آپ کوئی اور برا عمل لے لیں، کوئی ایسی بدفعلی لے لیں تو آپ لوگوں کو لگے کہ یار کتنا برا کام ہے، وہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں یہ سب عام ہو چکا ہے۔ تو وہاں کے لوگ بھی، اگر وہاں کوئی مسلمان بھی ہو تو وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے 1-2 بار کر لو تو کیا ہی ہے، وہ تو نارملائز ہو چکا ہے۔ لیکن کیا یہ بات اس کی جسٹیفائڈ ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں بھی ویسا ہی بالکل ہے، یہاں بھی نماز کا چھوڑنا، نماز کا ترک کرنا بالکل نارملائز ہو گیا ہے، بے حیائی نارملائز ہو گئی ہے۔ تو کیا یہ کام کر لینا سے کیا کہ ٹھیک ہے سب تو کر رہے ہیں میں بھی کر لیتا ہوں، تو کیا یہ بات جسٹیفائڈ ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ تو مجھے لگا کہ اس بات کو آپ تک پہنچانی چاہیے۔ یقیناً آپ سبھی کو اس بات کے بارے میں پتہ ہے، لیکن بس بات یہ ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں، آپ اس پر غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔